اپنے معزز محترم علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس جلسے کے رونق کو بڑھایا، اور آپ تمام حضرات بھی مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری متفیل بہت سے آزاد قبول فرمائے۔ میں ایک مسئلہ بتاؤں گا، اس کے بعد جو ہے سلام پڑھ لیا جائے گا۔ علماء کا اصرار تھا وہ 4 منٹ کے لیے بیٹھے۔ خطبے کے بعد سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ شریعت کا حکم یہ ہے، ساری نفلی عبادتوں میں نماز سب سے اہم عبادت ہے، اہم عبادت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ ایک رکعت بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، غور سے سن لیں۔ کسی کی ایک رکعت بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور سورہ فاتحہ کی ہر آیت نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ 7 آیتیں ہیں، اور 7 آیتیں پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ کوئی ایک آیت بھی اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سورہ فاتحہ میں جتنی آیتیں ہیں ساری آیتوں کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ ایک آیت اگر جان بوجھ کر آپ چھوڑ دیں گے اور پورا قرآن پڑھ لیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرو مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ سب کی دعا یہی ہوتی ہے، سیدھے راستے پر چلا۔ سب کی خواہش ہے ہر آدمی اپنے راستے کو سیدھا راستہ کہتا ہے، میں صحیح راستے پر ہوں، مگر صراط مستقیم کیا ہے؟ کس کو صراط مستقیم کہتے ہیں؟ ایک علمی گفتگو کر لے تھوڑی دیر کے لیے۔ قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے ہی ہو جائے تو سب سے افضل تفسیر مانی جاتی ہے۔ قرآن کی کسی آیت کو دوسری آیت اگر سمجھا دے تو سب سے افضل تفسیر ہے وہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے خود فرمایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے جن پر اپنا انعام نازل فرمایا ہے انہی لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اسی صراط مستقیم پر چلنے کی دعا نماز کی ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں۔ یہ نہ کریں تو ہماری نماز ہی نہ ہو، ایک رکعت نماز نہیں پڑے گا۔ پھر اللہ نے انعام کن لوگوں پر نازل کیا، اسے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا صراط مستقیم کی دعا کرو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا وہی صراط مستقیم ہے۔ پھر اللہ کا انعام کن پر نازل ہوا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا انعام نبیوں کے اوپر ہے، صدیقین کے اوپر ہے، شہداء کرام کے اوپر ہے، اور صالحین یعنی اولیاء کرام کے اوپر ہے۔ اب اگر آپ تینوں آیتوں کو جمع کریں گے تو جو نتیجہ نکلے گا وہ یہی نکلے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ جو نبیوں کا راستہ ہے اللہ ہمیں اس پر چلا، جو صدیقین کا راستہ ہے ہمیں اس پر چلا، جو شہداء کرام کا راستہ ہے ہمیں اس پر چلا، جو صالحین کا راستہ ہے ہمیں اس پر چلا۔ پتہ چلا کہ نبیوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے،
ان کے طریقے کو چھوڑ کر، ان کے راستے کو چھوڑ کر جو راستہ چلے گا وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صدیقین کا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، شہداء کرام کا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، اولیاء کرام کا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، شیطان کی ملاقات بھی صراط مستقیم پر ہی ہوتی ہے، وہ بھی وہی رہتا ہے۔ شیطان صراط مستقیم پر ہی آپ کو ملے گا۔ جنت سے وہ نکالا گیا، آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کیا، جنت سے نکالا گیا، مگر عہد و پیمان کر کے وہ باہر آیا۔ وہ خدا کی بارگاہ میں عہد و پیمان کیا، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، مولا تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اگر آپ ان ساری آیتوں کو جمع کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جو لوگ غوث اعظم سے جڑے ہوئے ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں، غریب نواز سے جڑے ہوئے ہیں وہ صراط مستقیم پر ہے، مخدوم سمنانی سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ صراط مستقیم پر ہے، اعلیٰ حضرت سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اور جو ان سے روک رہا ہو، ان بارگاہوں میں جانے سے روک رہا ہو، ان سے تعلق توڑنے کی بات کرتا ہو، ان بزرگوں سے الگ رہنے کی بات کرتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے۔ اور اب تو مشاہدہ بھی ہو رہا ہے، دلی جو لوگ گئے ہیں دیکھے ہوں گے، جو لوگ دلی گئے ہیں نظام الدین اولیاء کے مزار پہ چلے جائیں اور آپ کو نظر آئے کہ وہ جماعت جس کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ان بزرگوں کی قبروں پر جانا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ شرک تک نادانی کی بنیاد پر کہتے ہیں، سر شرک تک کہتے ہیں اگر یہ جانا منع تھا، وہاں جانا جائز نہیں تھا، شرک تھا، حرام تھا، تمہارے اعتبار سے سب کچھ تھا، پھر تم کیوں گئے ہو وہاں پہ؟ اپنا ڈیرا تم نے کیوں لگایا ہے؟ تم کیوں اس در پہ گئے ہو؟ اور تقیہ کر کے سنیو ہوش میں آؤ، تقیہ کر کے وہ جماعت جس کا عقیدہ ان بزرگوں کے خلاف رہا ہے، آج عالم یہ ہے کہ میں بہت سے مزارات کو جانتا ہوں کہ تقیہ کر کے ان لوگوں نے مجاوروں کا روپ دھارن کر کے وہاں بیٹھ گئے ہوں گے، مجاوروں کے روپ میں بھی آپ کو ملیں گے، اس لیے جی مجاوروں کے روپ میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ عز و جل جو ہے اہل سنت والجماعت کو اس سے بچائے، اولیاء کرام سے جڑے رہنے کا حکم اللہ عز و جل نے دیا ہے، اور ہمیں یہی مانگنے کا حکم بھی دیا ہے، نہ مانگے تو ہماری ایک رکعت نماز نہ ہوگی، اور مانگتے وہ بھی ہیں جو ان سے الگ رہنے کی بات کرتے ہیں، مانگتے وہ بھی ہیں۔ اور عقیدے کا مسئلہ سماعت کر لیجیے، اولیاء کرام کا فیضان ان کی حیات ظاہری میں بھی جاری رہتا ہے اور انتقال کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ حضرت علامہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شعب الایمان میں تحریر فرمایا ہے کہ ملک شام کی ایک خاتون کا انتقال ہوا، ایک کفن چور جو ہے اس کے جنازے میں سینے سے شامل ہو گیا، قبر پہچان لے تاکہ رات کو کفن چرا لیں گے، نکال لیں گے، جنازے میں شامل ہو گیا، قبر پہچان لیا، رات کو جب قبر کھودا اور کفن نکالنے لگا تو اس خاتون نے برجستہ فرمایا سبحان اللہ، ایک جنتی شخص ایک جنتی خاتون کا کفن نکال رہا ہے، ایک جنتی شخص ایک جنتی خاتون کا کفن نکال رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں تو چور تھا، جنتی کہاں سے ہو گیا؟ خاتون نے کہا کہ اللہ عز و جل نے تمہیں میرے جنازے میں شامل ہونے کی وجہ سے تیری ساری خطائیں بھی معاف فرما دیا ہے اور تجھے منصب ولایت پر فائز فرما دیا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا جو فیضان ہے ان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، سرکار غوث اعظم کی شان اولیاء کرام میں اتنی ہی بلند ہے، ایسے ہی ہے جیسے نبی کی شان انبیاء میں بلند ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ سرکار غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوبین کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے سلام۔